کسی غیر محرم عورت کو ایک نظر دیکھنا اس کو زنا قرار دیا گیا. اگر غلطی سے نظر اٹھ جائے تو اور بات ہے، جان بوجھ کر ایک نظر دیکھنا اس کو زنا، آنکھوں کا زنا قرار دیا گیا. اس کی سنگینی کو سمجھیں. چند ایک روایات اس حوالے سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت کہا لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، کوئی بھی زنا کرنے والا جب بھی وہ زنا کرتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا، تو وہ مومن نہیں ہوتا، اس کے دل میں ایمان نہیں ہے. اب یہاں پر زنا کرنے والے کو ایمان سے بالکل ہی عاری قرار دے دیا. ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں اذا ظہر الزنا، جب تمہارے اندر زنا جو ہے وہ ظاہر ہو جائے گا، فقد احلوا بانفسہم عذاب اللہ، تو تم اپنے نفسوں کے لیے اللہ کے عذاب کو حلال کرو. بتائیں اس سے زیادہ خطرناک بات کوئی اور ہو سکتی ہے کہ آپ کے گھر میں آپ بڑے نیک ہیں، آپ نمازیں پڑھتے ہیں، آپ قرآن پڑھتے ہیں، آپ کے گھر میں آپ کا بچہ وہ ایسے حیا سوز مناظر دیکھتا ہے، اس ایک بچے کی نحوست پورے گھر پر پڑتی ہے، اس نے اللہ کے عذاب کو حلال کر لیا اپنے اوپر. بتائیں اس گھر میں کوئی بھی اس نحوست سے بچے گا؟ کوئی اس نحوست سے نہیں بچے. اس کو معمولی نہ سمجھیں، یہ بہت بڑی چیز ہے. اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اللہ کے نبی شرم و حیا والے تھے. کس قدر شرم و حیا والے؟ اتنی شرم و حیا، اتنی شرم و حیا، کہا جیسے ایک کنواری لڑکی کے اندر شرم و حیا ہوتی ہے نا، اللہ کے نبی ایسے ہی شرمایا کر، ایسی ہی شرم و حیا اللہ کے نبی کے اندر. ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اللہ کے نبی سے محبت کے دعوے بھی ہیں، محبت کرتے بھی ہیں، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح معنوں میں اتباع یہی ہے کہ ہمیں ہر ایک گناہ سے عاری ہونا پڑے. اور یہ جو اس حوالے سے بڑے بڑے گناہ ان کو ترک کر دینا یہ ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے. خصوصاً اسلام لانے کے بعد تو کوئی گنجائش اس کی بچتی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو مرثد غنوی رضی اللہ تعالی اسلام لانے سے پہلے ایک عورت کے ساتھ تعلقات ہیں، دوستی ہے اس کے ساتھ. اسلام لے آئے، مدینے میں چلے گئے، کچھ ساتھی مکہ میں قید تھے، ان کو چھڑانے کے لیے مکہ واپس گئے. اس عورت سے سامنا ہو گیا، اس نے بلایا ابو مرثد آ ہی گئے ہو تو ایک رات میرے پاس رہ لو. کہا نہیں، وہ جو گزر گیا، لیکن اسلام لانے کے بعد ابو مرثد ایسا کام نہیں کر سکتا. اسلام ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. ایک واقعہ میں نے پڑھا، امام جوزی رحمہ اللہ اس واقعے کو اپنی کتاب میں لائے، اور وہ واقعہ عطا ابن یسار، یہ اور ان کے بھائی سفر پہ جا رہے ہیں قافلے میں. تو ایک عورت خیمے میں داخل ہوتی ہے تو عطا ابن یسار اکیلے ہی بیٹھے ہیں خیمے میں. یہ عورت گناہ کی دعوت دیتی ہے، رونے لگ جاتے ہیں، اتنا روتے ہیں کہ آواز ہچکی بنتی ہے، آواز بلند ہو جاتی ہے، لوگ جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ان کے بھائی ان کے ساتھ جو تھے وہ آتے ہیں خیمے میں، ان کو دیکھ کر وہ بھی رونا شروع کر دیتے، کچھ نہیں پوچھتے. باقی لوگ آتے ہیں وہ بھی رونا شروع کر دیتے. یہ عورت آہستہ آہستہ وہاں سے، وقت گزر گیا، سارے چلے گئے اپنی اپنی جگہ پر، رات کو سو گئے. عطا ابن یسار رات کو پھر اٹھے، پھر رونے لگ گئے. بھائی ان کے قریب آیا، آ کر پوچھا کہ کیوں روتے ہو؟ دن میں بھی بڑا رو رہے تھے، اب پھر رو رہے ہو تو، اور رونا بھی ایسا کہ جیسے بڑا غم تمہیں لاحق آ چکا ہو. کہا وہ جو دن میں رو رہا تھا نا، ایک عورت آئی تھی، اس نے مجھے گناہ کی دعوت دی. جیسے اس نے مجھے گناہ کی دعوت دی نا، مجھے یوسف علیہ السلام یاد آ گئے، وہ کلمہ جو انہوں نے کہا تھا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ. کہا میں نے رونا شروع کر دیا. وہ سارا واقعہ میرے ذہن میں گھوم رہا تھا اور میں رو رہا تھا مسلسل. اور اب جب میں سویا ہوں نا تو میں نے ایک بڑا خوبصورت نوجوان دیکھا جس نے مجھے یہ کہا کہ میں یوسف علیہ السلام ہوں. تو کہا کہ تم روتے کیوں؟ یوسف علیہ السلام نے کہا تم روتے کیوں؟ کہا اس لیے روتا ہوں کہ مجھے آپ کی پر وہ جو بیتی تھی وہ یاد آ گئی. آپ بتائیں آپ کی کیا کیفیت تھی جب یہ آزمائش آپ پر اتری تھی؟ کہا کیفیت تو وہی تھی جو تمہاری تھی، لیکن رونا بند کرو، اللہ نے مجھے بھی آزمائش میں پورا اتار دیا، اللہ نے تمہیں بھی اتارا. ایک واقعہ میں نے پڑھا، امام جوزی رحمہ اللہ اس واقعے کو اپنی کتاب میں لائے، اور وہ واقعہ عطا ابن یسار، یہ اور ان کے بھائی سفر پہ جا رہے ہیں قافلے میں. تو ایک عورت خیمے میں داخل ہوتی ہے تو عطا ابن یسار اکیلے ہی بیٹھے ہیں خیمے میں. یہ عورت گناہ کی دعوت دیتی ہے، رونے لگ جاتے ہیں، اتنا روتے ہیں کہ آواز ہچکی بنتی ہے، آواز بلند ہو جاتی ہے، لوگ جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ان کے بھائی ان کے ساتھ جو تھے وہ آتے ہیں خیمے میں، ان کو دیکھ کر وہ بھی رونا شروع کر دیتے، کچھ نہیں پوچھتے. باقی لوگ آتے ہیں وہ بھی رونا شروع کر دیتے. یہ عورت آہستہ آہستہ وہاں سے، وقت گزر گیا، سارے چلے گئے اپنی اپنی جگہ پر، رات کو سو گئے. عطا ابن یسار رات کو پھر اٹھے، پھر رونے لگ گئے. بھائی ان کے قریب آیا، آ کر پوچھا کہ کیوں روتے ہو؟ دن میں بھی بڑا رو رہے تھے، اب پھر رو رہے ہو تو، اور رونا بھی ایسا کہ جیسے بڑا غم تمہیں لاحق آ چکا ہو. کہا وہ جو دن میں رو رہا تھا نا، ایک عورت آئی تھی، اس نے مجھے گناہ کی دعوت دی. جیسے اس نے مجھے گناہ کی دعوت دی نا، مجھے یوسف علیہ السلام یاد آ گئے، وہ کلمہ جو انہوں نے کہا تھا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ. کہا میں نے رونا شروع کر دیا. وہ سارا واقعہ میرے ذہن میں گھوم رہا تھا اور میں رو رہا تھا مسلسل. اور اب جب میں سویا ہوں نا تو میں نے ایک بڑا خوبصورت نوجوان دیکھا جس نے مجھے یہ کہا کہ میں یوسف علیہ السلام ہوں. تو کہا کہ تم روتے کیوں؟ یوسف علیہ السلام نے کہا تم روتے کیوں؟ کہا اس لیے روتا ہوں کہ مجھے آپ کی پر وہ جو بیتی تھی وہ یاد آ گئی. آپ بتائیں
آپ کی کیا کیفیت تھی جب یہ آزمائش آپ پر اتری تھی؟ کہا کیفیت تو وہی تھی جو تمہاری تھی، لیکن رونا بند کرو، اللہ نے مجھے بھی آزمائش میں پورا اتار دیا، اللہ نے تمہیں بھی اتارا۔ اسی طرح ایک تابعی کا اور یہ واقعہ تو اگر یہ واقعہ بھی ہمیں جوڑنے کے لیے کافی نہ ہوا تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم خالص توبہ اللہ سے کریں، اللہ کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں، اپنے دل کی پاکی کے لیے دعائیں کریں۔ ایک تابعی وہ جس نے صحابی کو دیکھا ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھو، ایک تابعی عمیر رحمہ اللہ، بڑے نیک شخص ہیں۔ انہی کے علاقے میں ایک گھر میں ایک میاں بیوی آپس میں گفتگو کر رہے ہیں عبید بن عمیر کی نیکی کے بارے میں۔ مرد اس کی تعریفیں کر رہے ہیں، عورت کہتی ہے کہ یہ کیا بات ہے، وہ سارا دن گھر میں ہی رہتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، باہر نکلیں تو فتنہ پیش آئے نا۔ کہا میں اتنی خوبصورت ہوں، اگر میں ان کے سامنے چلی جاؤں نا میں ان کو برگلا دوں گی۔ کہا یہ ممکن نہیں۔ کہا تو مجھے موقع دو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے جو اجازت دی وہ جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے، لیکن واقعہ اسی طرح لکھا گیا۔ کہا عبید اپنے عبادت خانے میں موجود تھے، یہ عورت آ گئی، اس نے گناہ کی دعوت دی۔ عبید بن عمیر رحمہ اللہ کہنے لگے میں تمہاری دعوت کو قبول کر لیتا ہوں، لیکن مجھے میرے چند سوالوں کے جواب دے دو، اس کے بعد اگلا معاملہ۔ کہا پوچھو۔ کہا یاد کرو اس وقت کو جب تم چارپائی پہ لیٹی ہو، فرشتہ تمہاری جان کو کھینچ رہا ہے، نکال رہا ہے، تمہاری ہنسلی تک تمہاری جان اٹکی ہوئی ہے، اور میں تمہارے سامنے آ جاتا ہوں، مجھے گناہ کی دعوت دو گی؟ کہا نہیں دوں گی۔ کہا یاد کرو اس وقت کو جب اس چارپائی سے اٹھا کر تمہیں نیچے رکھا جائے، تمہیں غسل دینے کے لیے، تمہارے کپڑوں کو کاٹا جا رہا ہے، اور میں تمہارے سامنے آ جاؤں، گناہ کی دعوت دو گی مجھے؟ نہیں دوں گی تب۔ کہا یاد کرو اس وقت کو جب تمہیں قبر میں رکھ دیا گیا، منکر نکیر زمین کو پھاڑتے ہوئے، ان کی آنکھوں سے آگ کے شعلے نکل رہے ہیں، وہ تمہارے سامنے آتے ہیں، اس وقت میں بھی تمہارے سامنے آ جاتا ہوں، گناہ کی دعوت دو گی؟ کہا نہیں دوں گی۔ یہ کہتے ہی چیخ ماری اور اپنے گھر چلی۔ کہا سناؤ کیا بنا؟ کہا عبید کو بدلنے گئی تھی، اس نے مجھے بدل دیا۔ اور اس کے بعد اس کا خاوند کہا کرتا تھا اللہ عبید پر اپنا رحم کر دے، جب سے میری بیوی اس کے پاس گئی ہے نا، رات کو میرے پاس تو کبھی کبھی آتی ہے، ساری رات روتی رہتی ہے، اللہ سے معافی مانگتی۔ انہی سارے کے سارے مناظر کو ذرا سوچیں، اسی واقعے کو اپنے سامنے رکھیں اور سوچیں میں سوشل میڈیا کھولے بیٹھا ہوں، میں حیا سوز حیا باختہ مناظر کو دیکھ رہا ہوں، پھر تصور کریں کہ میں ایک چارپائی پہ لیٹا ہوں، میں مر چکا ہوں، اب یہ سارے مناظر میرے سامنے لائے جائیں تو مجھے کیسا لگے گا؟ میں دیکھنا پسند کروں گا؟ کبھی بھی یہ پسند نہیں کروں۔ یہ تمیز کم از کم یہ تمیز انسان کے اندر موجود ہونی چاہیے۔ وہ سوشل میڈیا پر آیا ہے، فیس بک کے کس پیج کو کھولنا ہے، کس کو نہیں کھولنا، کس ریل کے اوپر انگلی رکھنی ہے، کس پر نہیں رکھنی، یوٹیوب کے کس چینل کو لائک یا سبسکرائب کرنا ہے، کس کو نہیں کرنا، کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، اتنی کم از کم تمیز ہمارے اندر موجود ہونی چاہیے۔ اگر اتنی بھی تمیز نہیں ہے تو پھر اللہ سے اس تمیز کا سوال کریں، اللہ سے مانگیں، اور یہ ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے کہ ہم اپنی آنکھوں کو محفوظ رکھیں، ہم اپنے کانوں کو محفوظ رکھیں، ہم اپنی زبان کو محفوظ رکھیں۔ یہ چیزیں محفوظ ہوں گی تو ہمارا دل پاک ہوگا، ہمارا دل پاک ہوگا تو ہم اللہ کے قریب ہوں گے، ہم اللہ کے قریب ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب لوگوں میں کر دیں گے۔ تو آج یہاں سے اٹھیں تو یہ عہد کر کے اٹھیں، آج کا دن آخری دن ہے جس دن میں نے کوئی حیا سوز یا حیا باختہ یا کوئی ایسا شرم و حیا سے عاری کوئی ایسا منظر میں نے دیکھا ہے، آج آخری دن ہے، بس آج کے بعد اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں بھی ہو اللہ سے ڈرو، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہو تم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔